حضرت غوث العظم محبوب سبحانی خطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مقدس کے سلسلہ میں منعقد ہے۔ اسی مہینے کی ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ نے کم و بیش 91 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کے یوم وصال پر عرس غوث الثقلین، عرس غوث اعظم، ختم غوثیہ، ختم قادریہ اور بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے، ٹائٹل سے دنیا بھر میں اولیاء کرام کے محبین، ان کے ارادت مند اور عقیدت مند ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح جامع مسجد کھجور والی میں انتظامیہ کی طرف سے یہ اہتمام ہر سال کیا جاتا ہے۔ میرے جن دینی بھائیوں نے آج کی محفل پاک کے لیے اور لنگر غوثیہ، لنگر قادریہ کے لیے اہتمام کیا، تعاون کیا، اور جس محبت اور اخلاص اور عقیدت کے ساتھ آپ حضرات غوث پاک کے عرس کی محفل میں حاضر ہوئے، رب ذوالجلال میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد، پیر پیراں، میر میراں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے سب کو مستفید فرمائے۔ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ولایت کے مرتبے پہ فائز فرمایا، ان اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بناتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ سب اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کی بارگاہ کے یہ مقرب ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی قابل توجہ ہے کہ اس حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے اولیاء کرام کو جو مقام قرب عطا کیا ہے، اس مقام قرب کے حوالے سے اللہ کریم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ کا قرب کیسے پاتے ہیں، اللہ کے قریب کس طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ولی کا ایک معنی ہے اللہ کے قریب، ولی اللہ کا ایک معنی ہے اللہ کے قریب، اور ایک معنی ہے اللہ کے دوست۔ ان کی اپنے رب سے دوستی کیسے ہوتی ہے، یہ اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، تو اللہ انہیں اپنا محبوب کیسے بناتا ہے۔ اس حدیث قدسی میں ذرا غور کیجئے، رب ذوالجلال نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نفل کی جمع ہے نوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا بندہ فرضوں کی پابندی کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت و رغبت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب وہ آنے کے لیے نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں بخاری شریف میں فرمایا جب وہ میرے قریب آنے کے لیے
فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا فَأَحْبَبْتُهُ مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ یہ نفلوں کی کثرت کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کے بعد میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش، محنت، مجاہدے، ریاضتیں کرتے رہتے ہیں۔ فَأَحْبَبْتُهُ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ كُنْتُ سَمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ یہ حدیث قدسی بخاری شریف میں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کان اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں مگر اس میں سننے کی قوت اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں مگر ان میں کام کرنے کی صلاحیت اللہ کی عطا کی ہوئی قوت سے ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ اب اس حدیث کے آخری لفظ ہیں لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ پھر وہ بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ نفلوں کی کثرت کر کے میرے قریب آ جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میرا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اگر میری بارگاہ میں وہ کو دست سوال دراز کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، میں ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ اولیاء کاملین کو اللہ کی بارگاہ میں جو مقام قرب حاصل ہے اور جو مقام محبوبیت حاصل ہے، اس کا ذکر میں نے حدیث شریف کی روشنی میں کیا، اور یہ حدیث قدسی جو ہے یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اس کے بعد میں قرآن مجید کی روشنی میں اولاً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، محبوب ہیں، مکرم ہیں، کہ جن کا ذکر اللہ کریم نے 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اولیاء کرام کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کے منصب کا ذکر فرمایا۔ ولی اللہ کی جمع ہے اولیاء اللہ۔ اب اس آیت میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جن کو قرآن میں اولیاء اللہ کہا گیا، جن کو قرآن میں اولیاء اللہ کہا گیا، اور بڑے اہتمام سے 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ نے ان بندوں کا ذکر کیا جو بندے اللہ کے محبوب بھی ہیں اور اللہ کے قریب بھی ہیں، ان کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا۔ اب جو میں نے آیت مقدسہ جس پر آج میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ وہ آیت مقدسہ ہے جو ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، فرض ہوں، واجب ہوں، سنت ہو، نفل ہو، سنت مؤخدہ ہو، غیر مؤخدہ ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرات تلاوت کی جاتی ہے۔ اور جب نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ ایک دعا ہے جو نماز میں ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم،
ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب اسی آیت کی اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ سے ہم نے سیدھا راستہ مانگا، اور قرآن میں اللہ نے ہمیں خود بتلایا کہ میری بارگاہ سے مانگنا ہے تو ان لفظوں سے مجھ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، ہمیں ان کے راستے پر چلانا۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت کس کی ہے؟ نماز رب کی عبادت ہے، اور رب کی عبادت کرتے ہوئے قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور رب سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ان بندوں کے راستے پہ چلا، ان بندوں کے راستے پہ چلا جن کو آج لوگ لفظ بابا ان لوگوں کے لیے استعمال کر کے تو لوگوں کے دلوں میں اور نوجوانوں کو متنفر کرتے ہیں کہ یہ بابوں کو ماننے والے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے پر چلنے والے ہیں۔ یہ بابا کہتے ہیں، قرآن انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے۔ قرآن انہیں جب بھی کوئی ایسا دریدہ دہن کسی اللہ کے ولی کے بارے میں یا اجتماعی طور پر اولیاء اللہ کے بارے میں بات کرے تو پھر آپ یہ ضرور سوچیں، غور کریں کہ جن کو یہ بابا کہہ کے نفرت دلا رہا ہے تو قرآن تو انہیں اولیاء اللہ کہتا ہے، انہیں اولیاء اللہ، ان اولیاء اللہ۔ اور نماز کے اندر ہم یہ عرض کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تیری عبادت کے لیے تیرے حضور ناز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہماری التجا ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری دعا ہے تیرے حضور ناز میں کہ ہمیں اپنے ان بندوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ اگر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور معاذ اللہ جیسے یہ لوگ انہیں خدا کا مد مقابل بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر ذرا سوچو کہ رب کے حضور میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ اپنے بندوں میں سے ان بندوں کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے اپنا انعام۔ انعمتا، انعمتا کا معنی ہے بندوں میں کچھ۔ تیسری قسم بھی ہم جب نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو تیسری قسم بھی اللہ سے عرض کرتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، کہ یا اللہ جو گمراہ ہو گئے، جو سارے بولیں جو پتہ یہ چلا بندوں میں سے کچھ بندے گمراہ ہیں، بندوں میں سے کچھ بندے جو بھٹک گئے، راستہ بھٹک گئے، وہ گمراہ ہیں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے غیر المغضوب، جن پر تیرا غضب ہوا ہے، قہر نازل ہوا ہے۔ کہتے وہ بھی ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان پر اللہ کا غضب ہوا، قہر ہوا، یا اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ وَلَضَّالِّينَ، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر بھی۔ کن کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، عبادت رب کی کر رہے ہیں، راستہ کن کا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے ان بندوں کا راستہ مانگ رہے ہیں جن پر بے نیاز رب نے اپنا، جن پر رب نے اپنا انعام فرمایا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ جن پر جو تیرے انعام یافتہ ہیں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلانا، ان کے طریقے پر، ان کے راستے پر ہمیں چلانا۔ جو دن پر تیرا غضب ہوا ہے، قہر ہوا ہے، جو گمراہ ہیں، بھٹک گئے ہیں، ضالین ہیں، ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، قرآن کے علاوہ میں بات نہیں کرتا، کیونکہ جب ہم نماز میں کہتے ہیں کہ یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پہ ہمیں چلا، یہ نماز کے اندر کہہ رہے ہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ ہیں کون؟
آپ اور ہم سب جب نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پہ چلا، تو دل میں خیال آیا وہ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام، جن کا راستہ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر رب سے جن بندوں کا راستہ مانگ رہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جن پر بے نیاز رب نے انعام کیا۔ سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعم اللہ علیہم، انعم اللہ کا معنی ہے انعام فرمایا اللہ نے، علیہم ان پر، کن پر؟ آگے نام آ گیا، من النبیین نبیوں پر، والصدیقین اور صدیقوں پر، والشہداء اور تمام شہداء پر، والصالحین اور تمام نیکوکار بندوں پر۔ کتنے طبقات ہیں؟ سارے بولیں کتنے طبقات؟ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبدہ، تمام انبیاء کرام یہ عبد ہیں اللہ کے، یہ اللہ کے عبد ہیں، اور میرے آقا کریم عبدہ ہیں۔ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ڈاکٹر اقبال نے یہ نقطہ سمجھایا تھا، اقبال نے کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد اور ہے عبدہ، بس یہ لوگوں کو غلطی لگ گئی، لوگوں کو مغالطہ لگ گیا، ٹھوکر کھا گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی بندے، نبی بھی بندہ، ہم بھی بندے، ولی بھی بندے، انہیں غلطی لگ گئی۔ اقبال کہتے ہیں عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ اب ایک مثال مفسرین کی بہت سی کتابوں کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ عبد وہ ہوتا ہے جو نماز میں آسمان کو دیکھے تو نماز ٹوٹ جائے، عبد وہ ہوتا ہے جو نماز میں آسمان کو دیکھے تو نماز ختم ہو جائے، اور عبدہ وہ ہے جو ادھر دیکھے تو قبلہ بدل جائے، عبدہ وہ ہے۔ وہ یہ ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا، کہتے ہیں جی ہم نے لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے ہم نے اللہ کی غلامی میں لانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ولیوں، نبیوں اور اللہ کے پیاروں محبوبوں کی اتباع اور ان کی اطاعت کی جائے تو اللہ کے حکم سے نکل جاتا ہے بندہ۔ تو بے نیاز رب تو خود قرآن میں حکم دے رہا ہے، یہ ولیوں کی غلامی سے کیسے نکالے گئے تم؟ کیسے نکالو گے؟ میں ابھی آیت پڑھتا ہوں، ابھی آیت پڑھتا ہوں۔ قرآن تو ان کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو کہتا ہے ہم نے نجات دلانی ہے ولیوں سے، پیروں فقیروں ولیوں سے ان کو نجات دلانی ہے۔ سنیے قرآن کی آیت، قرآن فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اتباع کا معنی ہے نقش قدم پر چلنا۔ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، انبیاء کے لیے بھی اولیاء کے لیے بھی۔ اب دیکھیے کہ اطاعت اور اتباع، اطاعت اور اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، اطاعت کا معنی، اور اتباع کا معنی ہے نقش قدم پر چلنا، پیروی کرنا۔ یہ ہے فرق اطاعت میں اور اتباع۔ جیسا قرآن مجید میں حکم آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے، اور حضور کی اتباع کا جہاں حکم دیا گیا قل ان کنتم، سنیے قرآن،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی، تو کہتے کہ غلامی سے نکالنا میں نے، میری پیروی کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان دعویٰ اللہ، اللہ سے محبت، دعویٰ اللہ سے محبت، اور دعویٰ دلیل چاہتا ہے، ہاں جی، اور دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اور دعویٰ دلیل کو چاہتا ہے۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو تمہارا دعویٰ ہے نا، تم اس دعوے میں سچے اس وقت ہوگے جب مدینے والے محبوب کی اتباع، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاتبعونی۔ اور کئی ایسے بے وقوف ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، وہ کہتے ہیں کہ غلام رسول نام رکھنا صحیح نہیں، کہتے ہیں غلام رسول نام رکھنا صحیح نہیں۔ یہاں بھی میں نیا آیا، مر گیا، ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، مر گیا، اس نے کہا جلسے میں کہا کہ یہ غلام رسول نام صحیح نہیں، کیونکہ غلامی صرف اللہ کی ہے اور کسی کی غلامی نہیں ہے۔ ابھی یہ اتباع کا معنی کیا ہے مجھے کر کے دکھائیں۔ جی جی، ہاں جی، کیا بات ہے جی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو کہ اے مدینے والے، قرآن کی آیت ہے، اے مدینے والے محبوب بھی ان سے کہہ دو اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو پھر میری پیروی کر کے دکھاؤ۔ جو میری پیروی کرے گا وہ دعوی محبت الہی میں سچا ہوگا۔ یہ تو حضور کی ذات اقدس کے بارے میں ہے نا، فاتبعونی۔ اب ولیوں کے بارے میں دیکھیے دوسری آیت، اس میں بھی اتباع کا لفظ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، من انابا، جس نے اپنا رخ الیہ میری طرف کر لیا۔ بے نیاز رب فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے وہ بندے جنہوں نے ہر معاملے میں اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے نا، واتبع، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے پیچھے پیچھے چلو جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ واتبع سبیل من اناب الی، نبی بھی اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہوتے ہیں، ولی بھی اللہ کی بارگاہ کے اور مقرب ہوتے ہیں۔ مقرب کا معنی قریب، وہ حدیث میں سنا چکا، اب میں اس پہ تکرار نہیں کرتا، میں نے وہ حدیث پہلے آپ کو سنا دی، اب صرف تھوڑا سا آگے بڑھیں اور غور کرتے چلے جائیں۔ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں تو قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے پوچھا باری تعالیٰ وہ کون لوگ ہیں جن پہ انعام کیا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ صالحین کے لفظ پہ ذرا غور کریں، آخری لفظ کیا ہے؟ چار طبقہ، نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ ایک دفعہ پھر کہیں، ان پر اللہ نے اپنا، اب توجہ ہے، اتحیات میں کیا پڑھتے ہو جب نماز پڑھتے ہو؟ اتحیات میں ولیوں سے نکل کے دکھاؤ ذرا، ولیوں سے نفرت دلاتے پھرتے ہو، ولیوں سے نفرت دلاتے پھرتے ہو، اور یہ بھولی بالی بھیڑیں، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ سنی رسول اللہ کی بھولی بالی بھیڑیں، جس نے ہانک لیا بس ادھر ہو گئے۔ میں آپ کو ٹھوس دلائل قرآن و حدیث کی روشنی سے عرض کر، بھئی نماز میں پڑھ رہے ہو، مذاق ہے کوئی؟ نماز اللہ کی عبادت ہے، کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے وہ بندے جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے ہمیں ان کے راستے پہ چلا، اور وہ بندے کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور
تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ، آگے پڑھتے جائیں. ہاں نہیں، اب میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. یہ کہ کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز کے، سارے بولو نماز کے، اور نماز اللہ کی عبادت. تاثر یہ دیتے ہیں شاید ولی سے تعلق ہو گیا تو رب سے تعلق ختم ہوگا. وہ ختم نہیں ہوگا. ولیوں سے تعلق ہو تو رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ نماز کے اندر بے نیاز رب کہتا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اور میری بارگاہ میں عرض کر، یا اللہ جو تیرے ولی ہیں مجھے ان کے راستے پہ چلانا ہے، جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہید ہیں، ان کے راستے. قیام میں بھی ولیوں کا راستہ، قیام میں بھی. وہ نماز کے اندر جان چھوڑا، کیسے چھوڑائے گا؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے نا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے انعمت علیہ. اتحیات میں بیٹھا ہے تو پھر بھی کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ، وعلی عباد اللہ. میں ان تمام سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یہ کون صالحین ہیں؟ یہ کون ہے صالحین کہ نماز کے اندر جن پہ سلام دو؟ تمہیں اللہ کے ولیوں سے اتنی چڑ ہے تمہیں چھوڑ دو پڑھنا، نکل کے دکھا نماز سے. اس کے پڑھے بغیر چارہ گزارا نہ، چارہ ہے نہ گزارا. اسی لیے تو غوث اعظم کا عرس منایا ہے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد کعبائی ماں مدد قبلائی ماں مدد. غوث اعظم ببنے بے کعبائی ماں مدد قبلائی ماں مدد. نماز کے اندر پڑھتے ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. تو نماز تو اللہ کی عبادت ہے. تو یہاں صالحین کہاں سے آ گئے بتاؤ مجھے. معلوم یہ ہوا کہ رب کے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں. رب فرماتا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پڑھ پڑھ اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں بیٹھے بھی میرے ولیوں کو یاد کر، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے پھر بھی میرے ولیوں کو یاد کر. حضور کی آل اللہ کے، حضور کی اہل بیت، آل رسول، اہل بیت رسول. نماز کے اندر جہاں حضور پہ درود پڑھتے ہو وہاں نماز کے اندر حضور کی آل پہ بھی درود پڑھتے ہو. تو ذرا پہچان یار یہ کون ہے، یہ کون ہے جن کے متعلق پڑھتا ہے وَعَلَىٰ آلِ محمد اللہم صلی علی محمد وَعَلَىٰ. تو آل محمد کون ہے؟ کون ہے آل محمد؟ حضور کا گھرانہ ہے نا. رب کو پیارے ہیں تو ابھی تو قرآن میں آیتیں نازل کر دی. جتنے بھی رب کے پیارے ہیں اور نماز کے اندر کہتے ہیں یا اللہ جن پہ تو نے اپنا انعام فرمایا ان کے راستے پہ چل. اب صدیقین پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. دو آیتیں قرآن مجید کی اور ذرا سن لیں. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدیقین اور صادقین، صدیقین اور قرآن مجید میں الگ الگ ذکر آیا. اتقوا اللہ وکونوا
मस्सादिकीन मिन अन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। अब इसमें जरा सोचें, हकीमुल उम्मा, मुफस्सिर कुरान, जिन्होंने कुरान मजीद की तफसीर लिखी, हकीमुल उम्मा मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमहुल्लाह ताला, आपने फरमाया कि कुरान मजीद में जहां भी सिद्दीक का लफ्ज आया है, इससे मुराद ऊंचे दर्जे के औलिया अल्लाह हैं। जहां भी सिद्दीकीन आया, इससे मुराद ऊंचे दर्जे के औलिया अल्लाह। लिहाजा जब नमाज के अंदर हम अल्लाह से अर्ज करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह हमें उनके रास्ते पे चलाना जिन पे तूने इनाम फरमाया। जिन पे इनाम फरमाया उनमें नबी हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, सालिहीन हैं। तो सिद्दीकीन कौन है? मुफ्ती अहमद यार नईमी अलैहि रहमा ने तफसीर कुरान में लिखा कि सिद्दीक से मुराद ऊंचे दर्जे के औलिया अल्लाह हैं। तो इनके पास क्या लेने जाते हो? जिंदा हो तो दुआएं कराने जाते हैं, विसाल फरमा जाए तो मजार पे दुआ कराने जाते हैं, क्योंकि इनके साथ जुड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। इनके साथ जुड़ने का हुक्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। कूनू का माना है जुड़ जाओ वलियों के साथ। इनके साथ कूनू का माना है हो जाओ मअस्सादिकीन, सादिकीन के साथ, उनके साथ हो जाओ। अब सोचो हाज़रीन, ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास, जरा गौर करो, जिनका बार बार कुरान में तकरार आ रहा है, कहीं सिद्दीकीन आ रहा है, कहीं सादिकीन आ रहा है, कहीं सालिहीन आ रहा है। यार ये हैं कौन? ये हैं कौन कि बेनियाज रब होकर कुरान में फरमाता है जो सिद्दीकीन हैं, सादिकीन हैं, इनके साथ जुड़ जाओ। जिन्होंने अपनी जिंदगी का रुख मेरी तरफ कर लिया, उनकी पैरवी करो। ये कौन है? अगर मुझे नहीं समझ आई तो मैं कहता हूं मुझे कोई समझाए, मुझे यार समझाओ। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, ये कुरान में जिन्हें मोहसिनीन कहा गया, ये कौन है? आयत मैं सुनाता हूं, फिर पूछो यार ये मोहसिनीन कौन होते हैं? इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। अल्लाह की रहमत मोहसिनीन के करीब है। एक आयत और लफी नईम, एक जन्नत में कई जन्नतें हैं। रब्बे करीम फरमाते हैं जो मेरे अबरार है ना, मेरे अबरार बंदे, फरमाया वो जन्नतें नईम में होंगे। मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ये अबरार कौन है? मोहसिनीन कौन है? सिद्दीकीन कौन है? सादिकीन कौन है? सालिहीन कौन है? सालिहीन कौन है? अब देखिए ना, पैगंबर की दुआ है, कोई मामूली बात नहीं। आयत तो मैंने ये सुना दी, एक और आयत, इस आयत के मजमून को वाज़े करने के लिए एक और आयत। इसमें 4 तबकात, आखिरी तबका है सालिहीन, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अब पैगंबर की दुआ है, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन। हज़रत सुलेमान की दुआ है कुरान के अंदर, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। शाहकोट वालों, वलियों का इतना मकाम है, पैगंबर दुआ मांग तालीम दे रहे हैं कि रब से ये अर्ज किया करो, बारी ताला मौत आए तो इस्लाम पर आए, और मरने के बाद हमारी रूह को वहां पहुंचा देना जहां वलियों की रूहें हैं। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी। अलहिक़नी का माना है मिला देना, मुझे मिला देना।
میں جب شاہ کوٹ آیا تھا نا 1986 میں، تو یہاں بورڈ لگا ہوا تھا، مسجد کے دروازے تھے، جامعہ اسلامیہ رضویہ ملحق جامعہ مسجد کھجور والی۔ ملحق کا معنی ہے ساتھ ملا ہوا، مسجد کے ساتھ مدرسہ الگ نہیں ہے، مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو ہم پیغمبر کی دعا پہ غور کر رہے ہیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ موت اسلام پہ آئے اور مرنے کے بعد ہمیں وہاں پہنچا دینا جہاں تیرے ولی رہتے ہیں، صالحین رہتے ہیں۔ اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، حج و عمرہ کرنے والوں سے پوچھو، اللہ سب کو مدینہ شریف کی زیارت، حاضری، خانہ کعبہ بیت اللہ کی زیارت، عمرہ شریف، حج بار بار بادب نصیب ہو، مدینہ طیبہ کی حاضری ہو۔ طواف کعبہ میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 7 چکروں کا نام طواف کعبہ ہے۔ کتنے چکروں کا؟ یہ بچ نہیں سکتا یار، 7 چکر ہیں، ہر چکر میں پڑھنی پڑتی ہے، 7 چکر ہیں، ہر چکر میں یہ پڑھنی پڑتی ہے دعا۔ کیوں پڑھنی پڑتی ہے؟ اس لیے قیامت تک یہاں کوئی اور دعا نہیں مانگی جائے گی، یہ دعا اس لیے مانگی جاتی ہے کہ آمنہ کے لال جب بھی طواف کعبہ کرتے تھے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آقا یہی دعا مانگتے تھے۔ بے نیاز رب کو وہ ادا بڑی پسند ہے کہ جو میرے محبوب نے یہاں دعا مانگی وہی دعا قیامت تک ہر طواف کعبہ کرنے والا یہی دعا مانگے گا۔ اب اس دعا میں بھی ذرا غور کر لیتے ہیں۔ ربنا آتینا، یہ قرآنی دعا ہے، یہ دعا، یہ پہلا حصہ قرآنی ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب وادخلنا الجنۃ مع الابرار، وادخلنا الجنۃ۔ یار کعبے جا کے رب کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کے کہتے ہیں وادخلنا الجنہ مع الابرار، یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا۔ دعا مکمل ہے، وادخلنا الجنہ، یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا۔ یہ آگے کیا پڑھ رہے ہیں؟ معل، سارے بولے معل۔ ادخلنا الجنہ کا معنی یا اللہ سانو جنت پہنچاویں، جنت کر لی، سادہ ٹھکانہ جنت بنائی، ادخلنا الجنہ۔ مال ابرار دا معنی پتہ ہے کہ یا اللہ سان جنت وچ کلیاں نہیں جانا، مال ابرار، یا اللہ ہم نے جنت میں تیرے ولیوں کی معیت میں جانا ہے۔ کعبے جا کے رب کے گھر کے دروازے کے سامنے دعا مانگتے ہیں۔ نماز پہ تو نے اپنا انعام فرمایا، ہمیں ان کے راستے پہ چلانا۔ یہ اولیاء کاملین، یہ اللہ کے مقرب بندے، یہ اللہ کے محبوب جن کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ہے، اور ان کی عظمتیں دیکھیے ذرا قرآن میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا ذکر قرآن میں بے نیاز رب نے فرمایا نا، رب نے اس کا تعارف کرایا۔ کیا مقام ہوگا اس ولی کا جس کا تعارف بے نیاز رب قرآن میں کرا رہا ہے؟ رب تعارف کرا رہا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، الذی اسم موصول ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب۔ ایک ولی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، من تبعیضیہ ہے، بعض علم، کل علم نہیں، بعض علم، کچھ علم تھا۔ کتاب کون سی؟ زبور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب بھی وہی تھی جو حضرت داؤد کو دی گئی، زبور۔ زبور کا قرآن کہتا ہے اس کے پاس سارا علم نہ تھا، کچھ علم تھا۔ اس کا رب تعارف کراتا ہے، یہ ولی ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تخت لے کے آتا ہوں، وقت اتنا لگے گا جتنا کہ پلک جھپکنے میں لگتا۔ کنت سمع الذی یسمع بہ،
وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ تو خدائی قوت ہے۔ خدائی قوت ہے نا، کوئی تعجب نہیں۔ کیسے لے آیا؟ بخاری کی حدیث پڑھے نا جو میں نے پہلے جہاں سے میں نے بیان شروع کیا، اللہ فرماتے ہیں ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قوت میری ہوتی ہے، پاؤں ولی کے ہوتے ہیں، قوت میری ہوتی ہے، اپنی قوت سے چلتا نہیں، لاتا نہیں، آتا نہیں، جاتا نہیں، میری قوت سے جاتا ہے، آتا ہے، میری قوت سے لاتا ہے، میری قوت سے بولتا ہے، میری قوت سے سنتا ہے، میری قوت سے دیکھتا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوا، اسد بن برخیہ نام تھا اس ولی کا، غیر حاضر۔ مجمع حیران پریشان ہو گیا، لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت دیر کس بات کی، آپ پلک جھپکیں تخت سامنے ہوگا۔ نوجوانوں یہ بدبخت کہتے ہیں جی قصے کہانی سناتے ہیں، یہ قصہ کہانی ہے، نالائق کہیں کا، یہ قصہ کہانی ہے۔ سنیں قرآن، قرآن کہتا ہے اس نے کہا حضرت دیر کس بات کی، آپ پلک جھپکے تک سامنے ہوگا۔ لوگ حیران رہ گئے، پلک جھپکی فلاں۔ سنیے قرآن، یہ کان جب تعمیر کرتے ہیں بنیادیں مضبوط کرتے ہیں۔ میرے عقیدے کی بنیاد قرآن پہ ہے، میرے مسلک کے عقیدے کی بنیاد حدیث پہ ہے، اس لیے میں قرآن و حدیث سے عرض کر رہا ہوں۔ تم غوث پاک کی بات کرتے ہو، وہ تو حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی امت کے تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ یہاں تو سلیمانی ولی کی یہ طاقت ہے کہ وہاں کھڑے کھڑے گیا بھی نہیں، غیر حاضر بھی نہیں ہوا، کسی نے سر پہ تخت اٹھا کے لاتا بھی نہیں دیکھا، پلک جھپکی تو دیکھا سخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ میں اس لیے قرآن اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ قرآن نہ مانے، کم از کم قرآن کی مار تو پڑے نا۔ میں تینوں قرآن دی مار پوے، ولی کیسی یہ جی کیویں ہو دیکھو جی کسے کہانیاں سنا دے، یہ قرآنی قصہ ہے قرآنی۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن القصص کا، نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم پہلے انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ احسن القصص۔ یہ تو جسے تم کہانیاں کہہ کے اے جی کہانیاں سناندے نے، ان کی کہانیاں ہیں، وہ کہانی نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ ذرا موازنہ کرو، موازنہ کرو ذرا۔ آندے نے جی منڈے نو جن پہ گئے، یہ 10 بندے بھی پھڑ دیں قابو نہیں آندا، یہ جن پہ گئے۔ وہ آندے نے جی وہ اسی 20 بندیاں پھڑے ساڑھے قابو ہی نہیں سی آندا۔ لو سنو پھر جڑا 20 بندیاں دے قابو 5 دے نہیں آیا، پورے گھر والے رسے بھی مارے قابو نہیں آیا، جن یہ دے وچ جن نے، جہدے وچ جن آیا وہ قابو نہیں آندا، تے جن کے میں قابو آئے گا؟ کہانی نہیں، قصہ نہیں، میں ادھر جاتا ہی نہیں، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ جن کی بات قرآن سے، لو جی جنہ دیاں گلاں، میں کہ جن کی بات تو بے نیاز رب نے قرآن میں سنائی ہے۔ قال عفریت من الجن، قال عفریت من قرآن میں سورت بھی ہے سورہ جن، پوری سورت دا نام سورہ 29 سپارے بھی سورہ جن۔
قال عفریت من الجن، عفریت کہنے چنگا تگڑا۔ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان بھی جڑا ترجمہ کیتا ہے نا، خبیث جن، پڑھ لو کنز الایمان، کر لو الماری بھی، کنز الایمان فی ترجمہ قال عفریت من الجن، امام احمد رضا نے ترجمہ کیتا ہے خبیث جن بولیا۔ یہ میں پنجابی ترجمہ کر دیں، بگڑیا جن، بگڑیا جن۔ ایک بچہ داخل کرانا آیا نا بندہ، تو آندہ جی ہے بڑا بگڑیا ہے، ایک قاری صاحب ایک گھر تنگ بڑا کردا ہے، انہوں قابو کرو۔ میں کہا واہ بھائی واہ، تیری نیت یہ ہونی چاہیے سی بچہ حافظ قرآن بنے۔ یہ آندہ جی بیبے نو تنگ بڑا کردا ہے، انہوں قابو کرو، ساڑھے قابو نہیں آندہ ہے۔ اچھا بگڑیا جن نے، او دی طاقت سنو، قرآن دسدا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت خبیث جن، بگڑا ہوا جن، طاقتور جن، وہ کہتا ہے جی میں لے کے آتا ہوں تخت۔ ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے او میرے درباریوں جو سلیمان کا تخت لے کر آئے؟ اور طاقتور جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، یہ آپ کی مجلس محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا، میں پہلے پہلے لے آؤں گا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظری میں لکھا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ تو بائی پاس پہ آ گئی ہے، کون؟ ملکہ سبا، بلقیس جس کا تخت لانا ہے وہ مجھے ملنے کے لیے آ رہی ہے، میری ملاقات کے لیے، اور وہ آ گئی ہے بائی پاس پہ، مجھے ابھی چاہیے، ابھی چاہیے۔ اب جن کی طاقت یہ ہے، مہلت مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے کہ عدالت کا وقت ختم ہونے تک میں لاؤں گا، اور ولی کی طاقت یہ ہے، اس نے کہا حضرت دیر کس بات کی، ابھی لے کے آتا ہوں، ابھی لے کے آتا ہوں۔ اس نے کہا آنا آتی کا بھی، آنا کا معنی میں، آتی کا بھی میں لے کے آؤں گا، میں لے کے آؤں گا، آنا آتی کا بھی میں آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا۔ کب لاؤں گا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکیں گے طاقت سامنے پڑا ہوگا۔ پلک جھپکیں گے تو تخت، مجمع حیران ہے، لوگ حیران ہیں جتنے بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن کہتے فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے پلک جھپکی تو دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک نمبر دو نمبر کی قرآن نے پہچان بھی بتائی، ایک نمبر کی اور دو نمبر کہتا ہے میں راتی تیرے واسطے، میں راتی گیا سا جڑاں لے او نہر چلا کٹ کے آیا تیرے واسطے، ویکھے میری کرنی، میں دریائے چناب تے راتی چلا کٹیا، میرے کمال ویکھے جے، پھر میرا وظیفہ چلے کہ نہیں، میرا توید چلے کہ نہیں۔ دو نمبر اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ جب یہ دیکھیے لوگ حیران ہیں، گیا بھی نہیں، سر پہ تخت اٹھایا بھی نہیں، وہیں کھڑے کھڑے تخت سامنے لے آیا ہے۔ اس ریموٹ کنٹرول کے دور میں بات سمجھنا بالکل آسان ہو گیا ہے، بس اشارہ کر دیا میں نے۔ ریموٹ کنٹرول کہیں ہوتا ہے، کام کہیں اور ہوتا ہے۔ تخت سامنے آ گیا۔ اب جب سب نے دیکھا نا، اس نے کہا کسی نے غلط فہمی نہ ہوئے کرنی والا پیر ہے، نا اس نے پتہ ہے کیا کہا، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، او دنیا والو جو کچھ تم دیکھ رہے ہو میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے۔ ھذا من فضل، ھذا من فضل، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پھر ایک نمبر یہ نہیں کہتا او میں چلا کٹے اس تیرے واسطے،
ویکھے ہی میرا پھر طویل چلے کہ نہیں. وہ یہ کہتا ہے یار میں نے تو دعا کی تھی رب سے، میں نے رب سے دعا کی تھی، رب کا کرم ہے اس نے دعا کو قبول فرما لیا. میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. ھذا من فضل ربی. اگر سلیمانی ولی کی روحانی قوت اور تصرف کا یہ عالم ہے تو پیران پیر، پیر پیران، میر میراں، غوث العظم، غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی کے مقام ولایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ قرآن میں ولیوں کی تعریف، توصیف. میں نے شروع جہاں سے کیا تھا فَأَحْبَبْتُهُ، مجھے اپنے ولی سے محبت ہو جاتی ہے، ولی سے محبت ہو جاتی ہے. بخاری شریف میں دوسری جگہ حدیث ہے، اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری حدیث میں جب اللہ کو محبت ہوتی ہے نا، دعا جبرائیل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے. جبریل عرض کرتے ہیں رب جلیل، فرمایا جاؤ مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، آسمانی مخلوق میں بھی اعلان کر دو، زمینی مخلوق میں بھی، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی. آسمان والو تم بھی محبت کرو، زمین والو تم بھی محبت کرو. محبوب سبحانی، محبوب سبحان اللہ کا اسم صفت ہے، تو یہ ہیں محبوب، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کو فاحببتہ، محبت ہو گئی، فرمایا آسمانوں میں اعلان کر دو، زمین میں اعلان کر دو، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، آسمان والو تم بھی محبت کرو، زمین والو تم بھی اسے. یہ تو اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. جنہوں نے 11ویں کی دیگیں پکائی ہیں وہ خوش قسمت ہیں، انتخاب رب کا ہے، وعدہ رب کا پورا ہو رہا ہے. وعدہ دیگیں لنگر آپ پکا رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. بے نیاز رب فرماتے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے، میرا ذکر کرو میں تمہارے. یہ ولیوں کے چرچے اس لیے ہیں جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے چرچے کرتا ہے. یہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. جن کو بابے کا ٹائٹل دے کے ہمارے ساتھ نتھی کرتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. نہ ہمارے بابے جو بابا صاحب ہیں، بابا فرید صاحب گنج صاحب، حضرت غوث العظم، خواجہ غریب نواز، مخدوم علاؤ الدین صابر کلیری، خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی، حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، ابو الخیر نولک ہزاری علیہ رب، جتنے اولیاء کاملین ہیں قرآن میں ان کی علامت و پہچان بھی بیان کی تاکہ کوئی غلطی نہ کھا جائے، ولی کو پہچاننے میں غلطی نہ کھائے. اس لیے قرآن نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے اور ایمان کے بعد ان کے پاس تقوی ہوتا ہے. اس آیت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ولیوں کی پہچان بیان کی گئی. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ. دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں. اور دوسرے مقام پر ولی کی پہچان بیان کی گئی ان اولیاؤہ الا المتقون. ہمارے تو بچوں کو یاد ہو گئی سن کے. میں آیت پڑھی نہیں، بچہ پہلے بول پیا. سن کے تقریریں بچوں کو بھی یاد ہو گئی. ان اولیاؤہ الا المتقون. آیت قرآن کی بتا رہی. اللہ ہم تو ان کو ولی نہیں مانتے جو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہو، چرسی بھنگی ملنگ تلنگ نماز روزے سے بیزار، ہمارے کچھ نہیں تعلق. ہمارے تو وہ ولی ہیں، ہمارے وہ بزرگ ہیں جن جتنے بھی اللہ کے قریب ہیں نا، یہ فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرتے ہیں. لا یزال عبدی یتقرب
ولایت کی 24 منزلیں، پہلی منزل صالحین کی اور آخری منزل صحابی کی۔ صحابی سے اوپر ولایت میں درجہ کوئی۔ جس طرح حضور خاتم الانبیاء ہیں، نبیوں میں آخری نبی آمین۔ تو مجھ سے ایک مرتبہ یہ سوال ہوا تھا کہ حضور نبیوں میں آخری نبی ہیں تو امت کے ولیوں میں آخری ولی کون ہوگا؟ آخری ولی کون ہوگا؟ احادیث کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ولیوں میں آخری ولی حضرت امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام وہ جب آ جائیں گے ان کے بعد پھر کوئی ولی نہیں، وہ آخری ولی ہوں گے۔ ان کے بعد ولایت کا قرب قیامت ہوگی، آخری ولی جو ہوں گے حضرت امام مہدی ہوں گے۔ لہذا امت میں ولیوں میں درجے ہیں، جس طرح سارے رسول برابر نہیں، سارے نبی برابر۔ اسی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت۔ اسی طرح صحابہ بھی آپس میں برابر، صحابہ کے بھی درجے ہیں جی۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ ہے۔ اولئک اعظم درجہ، قرآن میں لکھا ہے۔ یہ کنے دسیا ہے بس فتح مکہ تو پہلے ایمان لاؤن والوں کا درجہ بہت ہے۔ کتوں پتہ لگا ہے؟ قرآن وچوں۔ قرآن نے کہا اولئک اعظم درجہ، انہاں دا درجہ اعظم ہے، بڑا ہے، جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے انہاں نالوں جڑے فتح مکہ دے بعد ایمان لے آئے۔ وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کسی صحابی دے بارے بھی دل چ میل نہ آوے، کیونکہ قرآن نے کہا کُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب دے ہر صحابی نال حسنا، جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیں تو غوث العظم شہنشاہ بغداد میرے آقا کریم کی امت میں وہ ولی ہیں جن کا قدم پاک تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ صحابہ و اہل بیت اور تابعین کے بعد پوری امت کے اولیاء میں جو مقام میرے نبی پاک کا نبیوں میں ہے، وہ مقام سرکار غوث پاک کا ولیوں میں ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری امت کے ولیوں میں افضل ہے۔ یہ پیران پیر ہیں، تمام سلاسل طریقت انہی سے فیض یافتہ ہے۔ اور آپ ہجرت مدینہ کے 470 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضور نے جب ہجرت فرمائی نا مکہ پاک سے مدینہ پاک، ہجرت مدینہ کے 470 سال بعد، 470 ہجری آپ کا سن ولادت ہے۔ آج 2022 ہے نا، 1092 تھا عیسوی سن جب غوث العظم کی ولادت ہوئی تھی۔ رمضان کا پہلا دن تھا، پہلے روزے پیدا ہوئے۔ آپ کی پہلی کرامت یہ ہے جو پیدا ہوتے ہی ظاہر ہوئی، مادرزاد ولی تھے پیدائشی۔ پورا مہینہ رمضان میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کے اوقات میں والدہ مائدہ کا دودھ نہیں پیا۔ اور سن 488 میں جب 18 سال عمر تھی، اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر بغداد آ گئے تھے۔ میرے غوث العظم کا اصل وطن ایران ہے۔ اصل وطن ایران میں ایک قصبہ ہے جیلان، اور اسے گیلان بھی کہتے ہیں کیونکہ عربی میں گاف، آج ایران کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کا نام فارس تھا۔ اس زمانے میں اس کا نام فارس، ایران کا ایک قصبہ تھا گیلان، وہاں کے رہنے والے تھے۔ غوث العظم عربی نہیں ہے، اجمی ہے۔ غوث العظم اجمی ہے، عربی نہیں۔ اسی لیے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اسی لیے خالی ہیں۔ تکبر و غرور ہی تو بندے کو خراب کرتا ہے۔ وہ کہتا میں آپ بڑا پیر ہاں، کیڑا پیر آ رہا ہے، میں آپ بڑا پیر ہاں۔ غوث العظم کو بھی ضرورت محسوس ہوئی نا، جب علم دین پڑھ رہے تھے تو آپ نے مرشد کی تلاش میں نکلے۔ حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی، اس پیر کا کیا مقام ہوگا جو غوث اعظم کا پیر ہے، جو غوث اعظم کا۔
اور پیر کیسے تھے؟ مرید کو پہچان گئے نا، ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے جی۔ غوث الاعظم نے جب بیعت ہوئے تو غوث اعظم کو جب آپ کے پیر و مرشد نے کھانا کھلایا نا تو اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں جب پہلا لقمہ میرے مرشد گرامی نے اپنے دست مبارک سے میرے منہ میں لقمہ ڈالا، فرماتے ہیں میرا قلب روشن ہو گیا، میرا سینہ روشن ہو گیا، میں نے عجائبات قدرت کا مشاہدہ شروع کر دیا۔ کھانا مکمل ہوا، میرے 14 طبق روشن ہو گئے، تحت سرا سے لے کے عرش اولا تک میں نے ساری عجائبات قدرت کا میں نے مشاہدہ کرنے لگا میں۔ اور مرشد کامل نے جب سلوک کی منزلیں طے کرائیں، خرقہ خلافت دیا، دستار عطا کی، جب جبہ پہنایا نا خرقہ خلافت، تو آپ کے پیر و مرشد قاضی ابو سعید مبارک مخزومی نے فرمایا عبد القادر تمہیں وہ جبہ پہنا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو پہنایا تھا، اور مولا علی پاک نے وہ جبہ حضرت خواجہ حسن بصری کو پہنایا تھا۔ یہ جبہ پشت در پشت آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد قاضی ابو سعید مبارک مخزومی نے مجھے جبہ پہنایا، میرے لیے کائنات منور ہو گئی، دل روشن ہو گیا، سینہ نور علی نور ہو گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کیا۔ اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کسی کام سے ذرا باہر گئے تو مریدین حاضر خدمت تھے، آپ درس دے رہے تھے، فرمایا اس نوجوان کو دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں اللہ اس کو اس مرتبے پہ فائز کرے گا کہ اس دور کے جتنے بھی ولی ہوں گے سب کی گردن پر اس کا قدم ہوگا، اس کا قدم ہوگا۔ اسی لیے بغداد کی جامع مسجد میں فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ غوث الاعظم محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں۔ یہ قطبیت کا مقام کیسے ملا؟ قصیدہ غوثیہ میں غوث اعظم خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا۔ جو لوگ کہتے ہیں مولوی کی لائن اور ہوتی ہے، فقیر کی لائن اور ہوتی ہے، وہ ذرا قصیدہ غوثیہ پڑھے نا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم، علم پڑھتے پڑھاتے صرت قطبہ، میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ علم پڑھتے پڑھاتے میں مقام قطبیت پہ فائز ہو گیا۔ اور فرمایا کہ رب نے مجھے یہ قوت دی ہے، یہ شان عطا کی ہے، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں میں اپنی ولایت کی تجلی اگر مردے پہ گراؤں تو مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہوگا۔ یہاں لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ غوث اعظم کا پہلے قصیدہ غوثیہ کا میں نے جملہ پڑھا، شعر پڑھا، آپ نے توجہ نہیں کی، اس پہ غور کریں، ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، آخری بسرے پہ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی، ولایت کی تجلی میں ڈالوں گا اور اللہ کے اذن سے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ بقدرت المولا تعالی، اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہوگا۔ مردہ کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ کی، میں تو صرف دعا ہی کرنی ہے، میں نے تو ولایت کی صرف توجہ ہی کرنی ہے، زندہ قدرت والا کرتا ہے۔ بقدرت المولا نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ وہ جہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا، حدیث قدسی نا، آنکھیں ولی کی ہوتی ہیں، دیکھنے کی قوت اللہ فرماتا ہے دیکھنے کی قوت میری ہوتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں میں اللہ کے ساری کائنات کو، سارے ملکوں کو، سارے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، اللہ کے حکم سے
اس نے مجھے طاقت بخشی ہے، میں خدا کے سارے شہروں کو، پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ اللہ کی عطاؤں کا مظہر ہوتا ہے ولی۔ اور یاد رکھیے بہت سے لوگ ولایت کی منزل سے گر جاتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں غلطی لگ جاتی ہے، بات سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کسی شخص کا روحانی درجہ اوپر جائے نا، بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ کئی بندے بڑے خوش ہو کے 10 دن میں جی 10 تسبیحیں کرنا، تہجد بھی پڑھنا، سورہ یاسین پڑھ کے آئے، فجر تو پہلے کروں پڑھ کے آئے۔ میں کہا ذرا سنبھل کے رہیں، یہ شیطان جس ویلے حملہ کرتا ہے نا تو پھر ککھ پلے نہیں رہندا۔ اسی لیے مرشد کی تلاش ہے نا۔ غوث پاک کو بھی مرشد کی تلاش ہوئی نا، جا کے مرید ہوئے حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی۔ کیا مقام ہے غوث پاک کے پیر صاحب کا۔ قیامت کے دن آپ کے پیر صاحب کہیں گے وہ میرا مرید آ رہا ہے جس کے کروڑوں مرید دنیا میں تھے۔ غوث پاک کے پیر فوق کل ذی علم علیم۔ اب لوگ سمجھتے ہیں میں ہی عقل کل ہوں، میرے نہ بڑا عالم کوئی نہیں، میں ہی بڑا بزرگ ہوں۔ نہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک، ہر ولی کے اوپر ایک ولی والا ہے، درجے والا۔ ولایت کے درجے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ غوث العظم شہنشاہ بغداد عبادت کر رہے تھے، عبادت فرما رہے تھے تو اچانک ایک لائٹ آئی فضا میں، روشنی آئی نا، تو روشنی میں سے آواز آئی، عبد القادر تو نے ہماری اتنی عبادت کی ہے، اب تجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تو بڑے اونچے مقام پہ آ گیا، تیری منزل بڑی اوپر چلی گئی ہے، تجھے عبادت کی ضرورت۔ کوئی نالائق ہمارے جیسے ہوتے جس طرح ہم نالائق ہیں تو وہ غلطی کا شکار ہو جاتے، دھوکہ کھا جاتے۔ غوث العظم نے پتہ کیا فرمایا؟ نہیں تو بندہ کہے میں نے خواب راتی اشارہ ہے، تینوں نمازاں دی لوڑ نہیں، تیرا اونچا بڑا درجہ ہو، تو نماز تو اگے نکل گئے ہیں۔ تو مرید بھی آ کے آندا جی ساڑھے حضرت صاحب نماز تو اگے نکل گئے ہیں۔ میں کہ واقعی وہ شیطانی حملہ تو ہو سکتا ہے، تیرا پیر پھر گمراہ ہوگی جڑا آندا میں نماز تو اگے نکل گیا، مینوں ہن نمازاں دی لوڑ نہیں، نماز تھلے رہ گئی، اسی تو اتنے پڑ گئے ہیں۔ غوث اعظم کو روشنی میں سے آواز آئی، نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، تو اس مقام پہ آ گیا۔ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ میں دفع ہو جا بغیرت شیطان کہیں کا، دفع ہو جا۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ پہلا وار کیا ہے تو وہ تو گیا خالی، پہلا وار بڑا تیار ہو کے مسلح ہو کے آیا، مسلح ہو کے بلٹ چڑھا لیا تو تیار ہو کے انہوں نے کہا جڑا ہن فیر لانا ہے نا ویکھی کیویں ڈگدا ہے، پوری اللہ کی عزت کی قسم پوری طرح تیار ہو گیا، بڑا خطرناک حملہ کیا، بڑا ڈینجرس حملہ۔ کہنے لگا عبد القادر میں نے بڑے بڑے ولیوں کی ولایت کو ختم کر دیا، لیکن تو ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ یہ دوسرا حملہ تھا، یہ شیطان کا پہلے حملے سے زیادہ خطرناک۔ ساڑھے ورگے آندے ویکھیا جی پھر ساڑھے علم نے بچایا کہ نہیں، اسی بڑے وڈے عالم ہونے ہاں، نا غوث پاک کو سکھو۔ غوث العظم شیطان نے جب دوسرا حملہ کیا نا بڑا خطرناک، جس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بندہ پھنس جاتا ہے۔ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، فرمایا لعین مردود دفع ہو جا، میرے علم میں نہیں میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے۔ انہیں آکھیا بڑیاں دی ولایت کرل کیتی میں، اتو تھلے کنڈ پر نے ڈیگیا ہے، پر عبد القادر تیرے تے میرا وار نہیں چلیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، غوث نجیب الطرفین، والد ماجد کی طرف سے حسنی سید، والدہ ماجدہ کی طرف سے
حسینی سید، اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک نے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنی ہے، غوث پاک نبی پاک کی بارگاہ میں شفاعت کرنی، نبی پاک رب کی بارگاہ آپ آئے ہیں، اللہ آپ سب کو جزا دے۔ واقعی نسبت ہو غوث پاک سے تو بندہ پھر 11ویں کی محفل مس کر جائے، فائر مس ہو گیا نا، تو یہ میں اور معنوں میں بات کر رہا ہوں۔ 11ویں شریف کی محفل میں ضرور جایا آیا کرو، غوث پاک کی بڑے لجپال ہیں، کیونکہ جب بھی کسی اللہ والے کا عرس ہوتا ہے، ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں اس میں کتنے کتنے رجال غیب آتے ہیں۔ نظر انداز میلاد کی محفل ہو، سرکار مدینہ سرور قلب وسیع، کائنات کے مرشد اعظم، اللہ اکبر، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل، اس کا تو کیا کہنا، ورفعنا لک، حضور کے ذکر کی، اگر غوث پاک کی محفل کی اتنی برکتیں ہیں تو پھر ذرا غور کر سجن، ذرا غور کر، پھر جو حضور کے ذکر کی محفل ہوگی اس کا مقام کیا ہوگا۔ میں ان مولویوں سے کہتا ہوں کسی بھی مولوی کی سند دیکھ لیں، پڑھا لکھا ہوا ہو، پگڑی باندھ کے مولوی نہ بناؤ، نہ گلے میں رومال لٹکا کے مولوی بناؤ، درس نظامی پڑھا ہو، اس کے حجرے میں سند لٹکی ہوگی، کسی مسلک کسی عقیدے کا ہو، اس کی سند حدیث ذرا اتار کے پڑھیں، سند حدیث جاتی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، حدیث کی سند، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کا علم لے کے آنے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے کلمات الطیبات، فارسی میں کتاب ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ دلی میں ایک اللہ کے ولی رہتے تھے، ان کا مزار شریف بھی ہے۔ میں 1985 میں جب میں بریلی شریف سیدی اعلیٰ حضرت کے عرس پہ گیا تو میں نے دہلی میں اولیاء اللہ کے مزارات پہ حاضری دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی حضرت امیر خسرو، ان کے مزار شریف پہ گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا مظہر جانے جانا، بڑے کامل ولی تھے اللہ کے، مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے ولی تھے۔ ان کے مرید ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے۔ اپنے پیر سے اتنی محبت تھی کہ جب تفسیر لکھی قرآن پاک کی تو وہ اپنے پیر کی طرف منسوب کی اور اس کا نام رکھا تفسیر مظہری، تفسیر، کیونکہ مرشد پاک کا نام مظہر تھا، مرزا مظہر جانے جانا، دلی میں ان کا مزار شریف۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑی پیاری محفل سجی ہوئی ہے۔ کتاب کا نام میں نے بتا دیا، کلمات الطیبات، فارسی کتاب ہے، نسخہ فارسی کا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک چبوترا لگا ہوا ہے، فارسی میں چبوترا کہتے ہیں، انگریزی میں اسٹیج کہتے ہیں، چبوترا اسٹیج لگا ہوا ہے۔ ایک کونے پہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہیں کونے پہ، اور ایک چبوترا اسٹیج کے دوسرے کنارے پہ حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری ہیں، باقی سارا اسٹیج خالی ہے۔ مجمع بہت نورانی ہے، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ بڑا سرور، بڑا کیف، نور ہی نور، انوار کی بارش ہو رہی ہے، بڑا سکون ہے۔ تو اچانک اسٹیج پر چبوترے پر ایک آدمی کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس محفل میں حضرت مولا علی پاک تشریف لا رہے ہیں۔ مولا علی پاک آ رہے ہیں۔ مرزا مظہر کہتے میں خواب دیکھ رہا تھا، میں چکنا ہو گیا کہ مولا علی آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے میرے دل کی دھڑکنیں خواب میں تیز ہو گئیں، میں بے قرار ہو گیا، مضطرب ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، مولا علی کی زیارت ہوگی، مولا علی پاک کی زیارت، کیونکہ النظر الی وجہ علی عبادت، میرے نبی پاک نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی الکعبہ عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کا چہرہ دینا حج مبرور کا ثواب۔
جیسے ہی اعلان ہوا مولا علی آ رہے ہیں تو کہتے ہیں میں چکنا ہو گیا، دل کی دھڑکنیں تیز، آنکھیں جم گئیں کہ مولا علی کدھر سے آتے ہیں۔ پورے مجمع پہ نظر دوڑائی نا تو ایک مجمع کے ایک گوشے میں سے، ایک کونے میں سے مولا علی تشریف لائے۔ آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک بڑا مستور الحال اور مفلوق الحال بندہ ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے بھی بڑے سادہ سے ہیں، نحیف سا آدمی ہے، اس کو مولا علی نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، آغوش میں لیے۔ کہتے ہیں محفل تو پہلے ہی نور تھی لیکن اب نور علی نور ہو گئی، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، انوار الہی برس رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، چہرے چمک اٹھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا علی کی جلوہ گری ہو گئی، مولا علی کی جلوہ گری ہو گئی۔ جیسے ہی آپ تشریف لائے تو سٹیج میں چونکہ ایک کونے میں حضرت جنید بغدادی ہیں اور ایک کونے میں حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری ہیں، پورا سٹیج خالی تھا۔ مولا علی پاک تشریف لائے اور سٹیج کے اوپر آ کے درمیان میں تشریف فرما ہو گئے۔ مرزا مظہر جانے جانا کہتے ہیں میں نے یہ کلمات الطیبات میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، دل میں خیال ہے کہ میں مولا علی پاک سے پوچھوں یہ کون خوش نصیب ہے جس کو برابر بٹھایا اور آغوش میں لے کے آئے ہیں، اتنی نظر رحمت، اتنی شفقت، اتنی عنایت، اتنا لطف و کرم، اتنی مہربانی کہ اپنی آغوش میں لیا ہے اور برابر میں بٹھایا ہے۔ کہتے ہیں خواب میں ہمت کر کے تو میں جب قریب گیا تو میں نے پوچھا حضرت یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا یہ اویس کرنی ہے، یہ اویس کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ گلی میں موٹر سائیکلیں ہیں، عرس غوث پاک ہے نا، گلی بھری ہوئی موٹر سائیکلوں سے، مسجد کا حال فل، صحن میں عاشقان رسول بیٹھے ہیں، ہے جی۔ تو گلی بھی جو بندہ لنگے نا انہوں نے اتھے اج کیے یہ خیر ہے، یہ مسیتی کھجور والی اج کی گل ہے۔ گلیاں بھریاں موٹر سائیکلاں نال، ڈاکٹر مشتاق صاحب دے کلینک دے باہر کاراں کھلوتیاں نے، مجمع بھریا ہے، مسجد فل ہے، سین وچ بھی عاشقان رسول دا ہجوم، اتھے اج کی ہے خیر ہے۔ میں کلمات الطیبات پڑھ رہا ہوں۔ مرزا مظہر کہتے ہیں حضرت جی بڑی نورانیت ہے تے بڑی روحانیت ہے تے کیف ہے تے سرور ہے تے مستی ہے تے انوار نے تے تجلیات نے۔ حضرت یہ کس چیز کی محفل ہے؟ آپ یہاں تشریف لائے، اویسے کرنی آئے، ایک قادی محفل ہے، ایک مجمع قادہ ہے، ایک کی ہو رہی ہے؟ کلمات الطیبات پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی پاک نے فرمایا، چونکہ کتاب فارسی میں ہے، مولا علی نے فرمایا امروز عرس غوث الثقلین، امروز عرس غوث الثقلین، امروز دا معنی ہے اج، غوث الثقلین دا معنی ہے جنہ اور انسانہ دے غوث۔ فرمائی امروز عرس غوث الثقلین، اج جنہ تے انسانہ دے غوث دا عرس ہو رہا ہے۔ امروز عرس غوث الثقلین۔ مولا علی نے فرمایا غوث پاک دے عرس وچ آیا۔ کلمات الطیبات۔ دیوبندی بابی جتنے ہیں، نجدی بابی دیوبندی، سب کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، سند ان کی نام کی لٹکی ہوئی ہے، کاش ان کی بات بھی مان لیتے ان کی۔ شاہ ولی اللہ صاحب تو لکھتے ہیں کہ مولا علی غوث پاک کے عرس میں آئے، اویسے کرنی آئے، جنید بغدادی آئے، شاہ بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے، خدا جانے آج کے عرس میں کتنے کتنے رجال غیب آئے۔
یہ محسوسات ہوتے ہیں، محسوسات ہوتے ہیں، محسوس کرو، محسوسات ہوتے ہیں، یہ محسوسات ہوتے ہیں۔ ولیوں کے عرس میں اللہ والے آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں۔ لو جی آخری بات، یہ جو کام کھجور علی مسجد میں ہر سال کرتے ہو یار، بڑی 11ویں شریف، ختم قادریہ، عرس غوث ثقلین، پیران پیر کا عرس، یہ اصل میں لفظ ہے محی الدین، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ میرے غوث پاک کا نام ہے عبد القادر، عبد القادر، اور صفاتی نام ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، یہ آپ کے مبارک القاب ہیں۔ تو یہ جو غوث پاک کا عرس ہے ختم قادریہ ہے، اور ہر مہینے 11ویں شریف، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر مہینے 11ویں شریف دلاتے ہیں، کیونکہ میرے غوث پاک ہر چاند مہینے کی 11 تاریخ کو ایک محفل کرتے تھے، اور محفل میں کیا کرتے تھے؟ قرآن اور حدیث کی گفتگو کرتے تھے، قرآن حدیث کا بیان ہوتا تھا، درس قرآن درس حدیث ہوتا تھا، دین کی باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، امت کی اصلاح کرتے تھے۔ ہر مہینے مریدوں کو کہتے تھے ایک مہینے میں ایک دفعہ ضرور آؤ اور آ کر دین کی تبلیغ، تعلیم مجھ سے سیکھو اور اپنی اصلاح کرو۔ تمام مرید مہینے کے بعد 11 تاریخ کو اکٹھے ہوتے تھے، غوث پاک انہیں نصیحتیں کرتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تھے، پھر ذکر کراتے تھے۔ جب حلقہ ذکر ہو جاتا پھر دسترخوان بچھ جاتے، پھر لنگر لگتا تھا، اور جب کھانا کھانے لگتے تھے نا تو غوث پاک فرماتے تھے یہ کھانا میں نبی پاک کی طرف سے کھلا رہا ہوں۔ غوث پاک کیا ایڑا لنگر کھا رہے ہو نا، میں نبی پاک والوں کھوا رہے ہیں۔ بس رب کو یہ ادا پسند آئی نا، یہ میرا اپنا ذوق ہے۔ فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي اذکرکم سے میں نے، یہ میرا اپنا ذوق ہے کہ اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ فرمایا عبد القادر ساری زندگی میرے محبوب مدینے والے دا لنگر پکایا نا، قیامت تک تیرا لنگر پکے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ 11ویں شریف، ختم قادریہ، ختم غوثیہ، جتنے بھی عرس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ایصال ثواب کا تحفہ پیش کرتے ہیں غوث پاک کی روح کو، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی کھانا سرکار کی طرف سے کھلایا نا، ہدیہ پیش کرتے تھے، تحفہ پیش کرتے تھے۔ اب قیامت تک غوث پاک کا لنگر پکے گا۔ یہ ہے 11ویں شریف، کیونکہ 11 تاریخ کو، اس لیے یہ ہے 11ویں شریف، اور 12ویں والے بھی ہم اور 11ویں والے بھی، کیونکہ یہ گھڑیال سامنے لگا ہوا ہے، 11 کے بعد 12، 12 کے بعد 1۔ ایک بابا تھا بڑا درویش سا، وہ کہتا ہے 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے، 12ویں والا 1 سے ملاتا ہے۔ 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے، 12ویں والا اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا ہے، آپ سمجھے نہیں تھے، شعر سن لیا ادھر سے نکل گیا۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے کہی ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا۔ تو جی آخری بات، بسم اللہ۔ بات اور بھی کچھ کرتا لیکن میں تھک گیا ہوں، اصل مغرب کے بعد سے میں آیا ہوں، وہ زیادہ دیر اب بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے۔ جب تک میری زندگی، پہلے گارنٹی سن لے، جب تک میری زندگی ہے، اینی ٹائم، جس وقت چاہیں میں نکال کے دکھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ کتاب تمہاری ہے، پہلے خود ڈھونڈو، گھر کی تلاشی لو، خانہ تلاشی کرو نا اپنی کتاب۔ ہاں اگر تمہیں نہ ملے تو کتاب لے آؤ، کتاب اتنی تو تکلیف کرو نا یار، تاکہ تم لاؤ تو میں کہوں لائے ہو، تمہاری کتاب سے نکال کے دکھا رہا ہوں۔ کتاب تم لے آؤ، خانہ تلاشی لو، اپنے کتب خانے کو کھنگالو، تلاش کرو، لے آؤ، نہیں تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اہل حدیثوں کے مجدد
سانو پوچھتے ہیں کتنے لکھیا 11ویں، تو نمازی ساڈے ایڈے سادہ، چٹی داڑھی ہو گئی، ساری عمر 11ویں شریف سن کے، تو چٹی سفید داڑھی، یہ جی رضوی صاحب وہ آدھے نے 11ویں شریف کتنے لکھی؟ میں کہ یار ساری عمر ہو گیا، دس دیا تمہیں یہ نہیں پتہ لگا کتنے لکھی؟ یہ میلاد شریف دا مہینہ آوے تو یہی سنی جنہوں نے دن رات دسی دا بے اے میلاد ہے، یہ جی وہ آندہ کتنے لکھے ہے جی؟ میں کہا اچھا وہ دے آکھیں لگ چل دیں رہنا تو وہ اپنی عقل کو بھی کام کر، میں تو ساری عمر ہوگی تو ہم دس دیں، زندگی بھر یہ حوالہ کام آئے گا۔ کئی لوگوں نے پہلے سنا ہے، اب دوبارہ ذہن میں تازہ ہو جائے گا۔ اہل حدیثوں کے مجدد، اہل حدیثوں کے وابیاں دے مجدد، چلو سیدھی گال کر لیں، وابیاں دے اہل حدیث مکتب فکر کے مجدد نواب صدیق حسن خان بھوپالی، نہ چنگے طریقے نہ لیا نا، گستاخی تو دی بے ادبی طریقوں کی تھی۔ نواب آکھیا نواب صدیق حسن، تسی سمجھے نہیں، کتاب دوتے لکھیا نواب صدیق حسن خان بھوپالی، ایو نے جنہاں آکھیا میں تاریخ اہل حدیث، مولی ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہے، تاریخ اہل حدیث پڑھ بچو، ابراہیم میر سیال کوٹی، او دے بھی لکھیا ہے نواب صدیق حسن دلی گئے نا تو شاہ عبداللہ، وہ آندے نے ساڑا ولی سی، ساڑا اچھا، میں کہا اچھا سانو آندے ولی کتھوں آگے نے بابے نے، اکھے اے شاہ عبداللہ محدث دہلوی دی مزار تے گئے نا، قبر دے اتے جا کے فاتحہ پڑھی مزار تے، تو اگے لکھیا تاریخ اہل حدیث مولی ابراہیم میر سیال کوٹی دی، حوالہ انڈر لائے نے، انہاں لکھیا ساڑا مجدد دلی گیا، شاہ عبداللہ محدث دہلوی دے مزار تے دعا منگی نا، تو قبر وچوں ٹھنڈیاں ماما آئیاں، قبر وچوں کیڑی کتاب ہے لکھیا تاریخ اہل حدیث، تے لکھن والا مولی ابراہیم میر ساجد میر سینیٹر نہیں جڑا سیاستدان، روز اخباراں پڑھ دیو، ساجد میر سینیٹر جمعیت اہل حدیث دا امیر، اے دا دادا ساجے، ساجد میر دا ابراہیم مولی ابراہیم میر سیال کوٹی، او دی کتاب تاریخ اہل حدیث، او دے لکھیا ہے ساڑھے نواب صدیق حسن صاحب بھوپالی شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے مزار تے جا کے دعا منگی نا، تے ادھروں ٹھڈیاں واواں آئیاں، تے شاہ عبدالحق محدث دہلوی تے ساڑھا یار ہے، شکر ہے تانوں بھی ٹھنڈیاں واواں، انہاں کہا چلو کوئی نہیں آیا ہے خالی نہ جائے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب ہے الدعاء والدواء، الدعاء والدواء، او دے وچ اتے ٹائٹل پہلے سنو، لکھا ہے ختم قادریہ، ختم قادریہ لکھ کے تھلے، چونکہ عنوان ہے، ٹائٹل ہے، ہیڈنگ ہے، تھلے لکیر ماری ختم قادریہ، او دے تھلے لکھا ہے کہ پاکیزہ کمائی دی شرینی لے کے آوے، پاکیزہ حلال کمائی سے، شیرینی دا معنی ہے مٹھائی، مٹھائی یا مٹھی چیز، حلوہ پکائے، چلو انہاں لکھا ہے شیرینی، حلال طیب روزی سے، کمائی سے شیرینی لائے اور سامنے رکھے۔ سانو آندے نے سامنے ختم کیوں رکھ دو؟ میں کہ اپنے نواب صاحب نو پوچھ لو، نواب صاحب نو پوچھو، توڑے نواب صدیق صاحب سامنے رکھو، سامنے رکھ کے اتے پڑھو، اتے کی پڑھنا ہے؟ اتے سورتاں لی، ایس پڑھو، اے ایتاں پڑھو، سورت ختم شریف، اے کی ہے؟ تسی ختم شریف قرآن شریف پڑھ دو یا اور کچھ ہے پڑھ دو؟ انہیں کہا پڑھو، پڑھ کے غور نہ سنو، ختم قادریہ انہیں لکھا ہے، پڑھ کے تے پھر ہاتھ چکے آکھو یا اللہ جیڑی ہے تبرک لے آیا نا، اے لنگر تبرک شیرینی تے مٹھائی تے جو کچھ میں پڑھیا ہے، یا اللہ جیڑی پڑھائی کی تھی، ختم پڑھیا ہے، قرآن دی آیتاں پڑھیاں، سورتاں پڑھیاں، ادا ثواب جو شیرینی ہے، اس کا ثواب حضرت سید عبد القادر جیلی کی روح کو عطا فرما، عبد القادر جیلی کی روح کو عطا فرما، اور پھر دعا مانگو اپنی ضروریات کے لیے،
اگے جڑا جملہ لکھیا نا یہ ساری گل تاں سنائی ہے، جملہ دل اتے لکھ لو، یہ وہابیاں دے اہل حدیثاں دے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی نے اپنی کتاب الدعاء والدواء وچ لکھیا ہے، انہیں لکھیا حاجتوں کے بر آنے کے لیے مجرب ہے، حاجتوں کے بر آنے کے لیے، اچھا مجرب دا معنی ہے آزمایا نسخہ ہے، مجرب دا معنی ہے حکیم دی دکان تے جائیے انہیں لکھا ہوتا ہے مجرب نسخہ جات، یہ میرے نسخے آزمائے نے۔ نواب صدیق حسن صاحب آندے نے جدو بندہ مصیبت ہی پھس جائے نا، لے یارویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی، لے یارویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی، یہ مراد